اللہ کے نبی کے لیے اور حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ منع کیا اس نے۔ اس کی قوم جانتی تھی کہ انسان احسان کا بندہ ہے، تو بلعم کے آس پاس انہوں نے تحفے تحائف کا ایک ڈھیر جمع کر دیا، اور اس کو اتنے تحفے تحائف سے نوازا کہ بلعم کے پاس تحفے تحائف کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر قوم نے کہا بلعم ہماری ہلاکت قریب نظر آتی ہے، تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرو۔ اب اس نے استخارہ کیا، استخارے میں منع آیا، لیکن چونکہ وہ پیسے تحفے تحائف قبول کر چکا تھا تو وہ بدبخت اپنی سواری پر بیٹھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ پہاڑی کی طرف گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر نکلا تو جب وہ اس پہاڑی پہ جا رہا تھا جہاں کھڑے رہ کر اس نے بد دعا کرنی تھی تو اس کی سواری بیٹھ جاتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی، اور ادھر جب وہ دوسرا رخ کرتا تو اس کی سواری چلنے لگتی تھی۔ یعنی سواری بھی نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی اور حق والوں کے لیے بد دعا کی جائے۔ بالآخر جب اس نے دیکھا کہ سواری اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ پیدل ہی چلا گیا، قوم اس کے ساتھ گئی، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھائے، اور جب اس نے بد دعا کرنا شروع کیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کا اپنا نام اس کی زبان پر آتا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام وہ لیتا تو قوم موسیٰ کی بجائے اس کی اپنی قوم کا نام اس کی زبان پہ آتا۔ قوم کہتی کیا کر رہے بلعم؟ وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، جب موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں بد دعا کے لیے تو میرا نام زبان پہ آتا ہے، اور اس کی قوم کا نام لینا چاہتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے۔ وہ رونے لگا۔ قرآن نے بیان کیا اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ اسم اعظم بزرگوں نے لکھا کہ وہ بھول گیا۔ اللہ نے فرمایا کتے کی طرح اس کو کتے کی مثال دی گئی۔ اللہ نے فرمایا اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی سینے پر۔ اسم اعظم بھول گیا، ذلیل ہو گیا، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد، یہی ہمارے عنوان کا حصہ ہے۔ اب دھیان سے سننا، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھایا ہو، ایک ایسا بندہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہو، ایک ایسا بندہ جو مشہور ہو، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے ہو، آخرکار اس کو زوال کیوں آیا؟ قرآن میں اس کا قصہ، اس کا واقعہ بیان کیا گیا، یہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی، سب چھن گیا اس کا۔ کہاں تو وہ عزتیں تھی کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے آتے تھے، اور کہاں وہ ذلت کہ جہنم کا کتا بن گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے جو اتنا بڑا منصب دے کر اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، یہ کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ بس اس کے پاس شکر والی زبان نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس سے نعمت چھین لی۔ آج لوگوں کو بولو کیسے ہو، نہیں، حالات اچھے نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں، اللہ کے بندو کم سے کم الحمدللہ تو کہہ دیا کرو، الحمدللہ رب العالمین تو کہہ دیا کرو، اس لیے کہ اگر حالات اچھے نہ ہوئے، صحت اچھی نہ ہوئی، کچھ اچھا نہ ہوا، پھر بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر کی برکت سے اللہ اس کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔